وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर बेपना एहसान है कि अल्लाह खालिक कायनात ने हमें अपनी मखलूक़ात में से सबसे आला इंसान बनाया। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर दूसरा बड़ा एहसान है कि अल्लाह मालिक कायनात ने हमें इंसानों में से भी सबसे आला मुसलमान बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिनों की अय्याम की तादाद उनका शुमार कुछ यूं करवाया है। इन्ना इद्दतुश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा कि दिनों की गिनती अल्लाह के यहाँ 12 महीने हैं। और ये 12 महीने मिलकर एक साल बनते हैं। और ये दिनों की गिनती दर हकीकत वक्त का वो शुमार है
کہ جس کا اندازہ لگا کر کے انسان اپنے گزرے ہوئے وقت کو سمجھ سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، اس میں محاسبہ، نیکی، برائی، ہر ایک چیز کو گن سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے۔ اور دنوں کی یہ گنتی، اس کا ایک مخصوص تعداد میں مقید ہونا اور پھر ایک تعداد کے بعد دوسری تعداد کا پورا ہونا، یہ ایک عمومی سی بات ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے کہ ایک سال اس کا فلاں نمبر، فلاں شمار نمبر، جس طرح ہمارے یہاں 2023 اب آیا ہے، یہ 2023 سال پہلے شمار کیا جانا شروع ہوا۔ اسی طرح ہجری سال آتے ہیں، وہ آج سے 1450 سال پہلے شمار کیے جانا شروع ہوئے۔ ان کے شمار کی حد تک اعتبار کرنا تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ایک ہندسے کے بدل جانے پر، ایک سال کے ختم ہو جانے سے دوسرے سال کے شروع ہو جانے پر جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے، جو معصیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ انتہائی قابل فکر بات ہے، قابل غور بات ہے کہ آج ہم مسلمان، اللہ کے بنائے ہوئے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتی، آپ کے کلمے کا دم بھرنے والے، آپ کی شریعت پر چلنے والے، ہم آج کے اس دور میں کن امور کو سر انجام دیتے ہیں؟ آیا وہ کام ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اور ایک عمومی سی بات ہے، قرآن مجید میں 12 مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیں اپنے دل میں یہ بات رکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے، اپنے دماغ میں یہ بات لانی چاہیے، کیا کہ زندگی کا ایک سال گزر چکا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بیتے ہوئے سال پر غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر، اپنے اقوال پر غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو سال مجھے چھوڑ کر کے میری زندگی سے مائنس ہو چکا ہے، میری زندگی سے مٹ چکا ہے، یہ سال، اس میں میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا، کیا بنایا، اور پھر آگے کی تیاری کیا ہے، آگے کی تیاری کیا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، کہ اللہ رب العزت نے بہترین جنتیں، باغات، ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں تیار کی، اور پھر یہ نعمت کی حیثیت کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گی۔ دنیا میں آئے 10 20 30 برس، 40 برس، 60 100 برس گزار کر چلے گئے، لیکن جنت میں ملنے والی نعمتیں، جنت میں ملنے والے انعام، وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اور پھر کس کے لیے ہوں گے؟ ذالک جزاء من تزکا، اس کے لیے کہ جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو محاسبے کے لیے تیار رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو
اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈالتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بہترین انعام بتایا ہے اس بندے کا کہ جو دنیا میں آیا، اس نے دنیا کو بھی پوری طرح استعمال کیا، کس طرح دنیاوی اعتبار سے، اور پھر آخرت کے لیے بھی اس میں تیاری پوری کی۔ بہترین آدمی ہے کہ دنیا سے بھی اس کا پورا حصہ لیا اور آخرت کے لیے بھی اس دنیا سے پورا حصہ لیا، سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور پھر یہ جو گنتی گزرتی ہے، شمار ہم کرتے ہیں دنوں اور سالوں کا، دنوں کا بدل جانا، سالوں کا بدل جانا، در حقیقت اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ دن، یہ سال جو گزرتے جا رہے ہیں آپ کی زندگی سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اے حضرت انسان، تجھے غور کرنا ہے کہ تو نے ان دنوں میں کیا کھویا، کیا پایا۔ اور پھر دوسرا قرآن مجید کا فرمان ہے، قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ یہ بہترین آدمی کون سا ہے، کامیاب آدمی کون سا ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، جو اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف لگاتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، خود کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دسا، اور جو اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، جو اس کا خیال نہیں کرتا، وہ خسارے میں گیا، نقصان اٹھایا ہے اس نے۔ اور پھر اللہ نے تیسرے مقام پہ کیا فرمایا، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم۔ کہ وہ لوگ جو اللہ کے فرامین کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتے، اور اس کے عوض تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا کچھ بھی مل جائے لے لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پہلی سزا۔ دوسری سزا، ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے۔ تیسری سزا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی نہیں دے۔ ولا یزکیہم، جو سب سے اہم چیز ہے جس کا اس موضوع کے ساتھ تعلق ہے، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ جو لوگ دنیا میں نصیحت حاصل نہیں کرتے، خود کو پاکیزہ نہیں رکھتے، خود کو گناہوں سے نہیں بچاتے، نیکیوں کی طرف نہیں لگاتے، کل قیامت کے دن اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرے۔ اور پھر یہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، انتہائی قیمتی چیز ہے۔ یہ زندگی دنیا کے مال و متاع، ہر ایک چیز میں سب سے زیادہ جس چیز کی قیمت ہے وہ انسان کا وقت ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلوا واشربوا ہنیئا، کہ رچتا بچتا خوش ہو کر کے جتنا ہو سکتا ہے کھا پی لو، بما اسلفتم، جو تم نے کمایا، فی الایام الخالیہ، خالی دنوں میں، خالی اوقات میں، خالی دنوں میں، وہ دن جن میں تمہارے پاس کوئی مصروفیت، مشغولیت نہیں ہے، ان میں اپنی زندگی کی گزران بھی گزارو، اور یہی خالی دن ہے، ان میں اپنے لیے آخرت کا داخلہ کرو۔ اور پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے کیا مکالمہ کریں گے، کیا کہیں گے؟ یہ وقت جو اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے، یہ وقت جو اللہ نے ہمیں انتہائی قیمتی چیز عطا کی ہے،
وہ کہنے والا کیا کہتا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کو دی جا سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، ہر ایک چیز اس کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے جس کا بدل انسان کو نہیں مل سکتا وہ وقت ہے۔ انسان اگر اپنا وقت خود ضائع کرے یا اس سے ضائع ہو جائے، وہ کسی صورت اس کو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے کیا نقشہ کھینچا ہے کہ کفار یا مجرم یا گناہ گار اللہ سے کیا مانگیں گے؟ ایک مہلت مانگیں گے زندگی کی، ایک مہلت، اور کل قیامت کے دن ان کو وہ مہلت اللہ رب العزت نہیں دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن، اس میدان میں قیامت کے دن ان کو جس چیز کی قیمت کا اندازہ ہوگا وہ یہی زندگی ہوگی، یہی وقت ہوگا جس کا اندازہ ان کو قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہی وقت ہے جس کی بارہ مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ کہیں پہ کہا والعصر، کہیں پہ کہا والضحیٰ، کہیں پہ کہا واللیل۔ اس طرح قسمیں کھا کر کے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کا اندازہ دلایا ہے۔ اور سورۃ العصر تو ہے بھی انسان کا خلاصہ، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کے سارے گھاٹے میں، خسارے میں، کوئی انسان خسارے سے خالی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس قید کو لگا کر کے وہ لوگ نکال دیے کہ جو خسارے میں نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا۔ اللہ رب العزت نے چند الفاظ میں موٹی سی بات انسان کو سمجھائی ہے کہ یہ وقت، یہ زمانہ، یہ انسان کو دوبارہ نہیں ملے گا، اور میں اس وقت کی قسم کھا کر کے اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ خسارہ نہیں ہوگا تو ان کو نہیں ہوگا آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے، اور یہ اللہ رب العزت نے کہنا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، چھوٹی یا بڑی یا جیسی بھی، ہم نے تمہیں عمر عطا کی تھی، کیا یہ عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے، اپنی پاکیزگی کر لیتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت اور ہمارے لیے نسخہ شفا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن شفا ملے گی کسے؟ جو اس کو سمجھے گا۔ اور قرآن مجید چیخ چیخ کر انسانوں کو بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، ہر ایک لفظ میں پیغام ہے، ہر ایک لفظ میں دعوت ہے، ہر ایک لفظ میں نصیحت ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، دوڑ کے آؤ، آ کر کے دیکھو کہ قرآن مجید تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم یوں کہیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور پھر اس کے ساتھ نذیر، تمہیں ڈرانے والے پیغمبر بھی آئے تمہارے پاس۔ یہ سب چیزیں، سب حجتیں تمہیں مل گئی، اب کیا ملے گا؟ اگر تم نہیں باز آئے، نہیں اپنے لیے آخری ظاہرہ جمع کیا، نہیں اپنی اصلاح کی، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، یہ عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کو چکھو۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں آنے والا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک عدالت لگانی ہے، ایک انصاف کا ترازو قائم کرنا ہے، اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ جب وہ عدالت کیسی ہوگی؟
آج ہم جس دور میں، جس جہاں، جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں منصف سے لے کر وکیل تک عدالت میں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس چیز کا کیا فیصلہ آنا ہے، اور ہر ایک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے تو مجھے رعایت مل جائے گی، کہاں جانا ہے جہاں سے میں رعایت حاصل کر کے بچ جاؤں گا، اور کل قیامت کا دن ہوگا۔ منصف عالم اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، اس عدالت میں نہ ہی رشوت چلے گی، نہ ہی کسی کی تعلق داری کام آئے گی، نہ ہی سفارش چلے گی۔ اور مجھے اور آپ کو یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس عدالت کو بلا کر کے دنیا میں ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ ہمیں بعد میں شاید کسی کو سوچ آتی ہو، لیکن اس فعل کے وقت ہمیں یہ بالکل سوچ نہیں آتی کہ یہ فلاں کام، فلاں برائی میں کرنے جا رہا ہوں، کر رہا ہوں، کہ کل عدالت میں اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تو میرا کیا بنے گا؟ کہیں پہ یہ سوچ ہمارے دل میں نہیں آتی۔ اور سب سے بڑی قیمتی چیز ہماری زندگی، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس جو وقت ہے، ہم اسے بے دریغ ضائع کرتے ہیں، فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ ہم پڑھنے کو قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید پڑھنے میں لطف نہیں آتا، ہم فیس بک چلاتے ہیں۔ ہم پڑھنے کو مختلف احادیث پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں احادیث پڑھتے، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ ہم یوٹیوب پہ یا مختلف ٹی وی چینلوں پہ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور یہ وقت آپ بھول جائیں گے، ہم بھول جائیں گے، میں بھول جاؤں گا، آپ بھول جائیں گے، لیکن یہی وقت ہے جس میں ہم اپنا نامہ اعمال اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہی وقت ہے جس کی کل ہمارے سامنے قیامت کے دن ویڈیو لگی۔ بہرحال ہمارے پاس اللہ رب العزت کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ہم نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ دے کر کے، ان دونوں چیزوں سے نصیحت دے کر کے اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں انسان کو ایسی ملی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ الصحت، صحت اللہ کی عطا کرتا سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسری الفراغ، فارغ وقت، فراغت کے اوقات، یہ انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو، اپنے فراغت کے وقت کو اور صحت کے وقت کو جب یہ دونوں مل جائیں تو یہ انتہائی قیمتی چیز ہے، اور اس قیمتی چیز کو کارگر کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں، اس قیمتی وقت کو اپنے لیے کارگر بنانا۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کہیں پہ گوشہ نشینی ہو۔ بعض لوگوں کو یہ سوچ آتی ہے اور وہ اس طرف بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم عبادات میں مشغول ہو جائیں اور دنیا داری کو ترک کرتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نمونہ بن کر کے دکھایا ہے، وقت آنے پہ تجارت بھی کی ہے، وقت آنے پر تلوار اٹھا کر کے جہاد بھی کیا ہے، اور مصلی امامت پر امامت بھی کی ہے۔ ہر ایک چیز میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہر ایک معاملے کو کر کے دکھلایا ہے، لکھ کے نہیں بتلایا، کر کے دکھلایا ہے کہ یہ سارے معاملات آپ کے لیے نمونہ ہے۔
اور دوسری حدیث حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی وقت کے بارے میں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن انسان کے قدم تب تک نہیں ملے گی، اس کو آگے یا پیچھے جانے کی اجازت نہیں ملے گی حتی یسأل عن خمس، اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمری فیما افنا، کہ بتاؤ آپ کو عمر دی گئی تھی، کہاں اس کو خرچ کر کے آئے ہو، کہاں اپنا کر کے آئے ہو؟ یہ وہی وقت ہے، یہ وہی عمر ہے جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جانا ہے کہ یہ عمر ہم نے تمہیں دی تھی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کے لیے، اپنا زاد رائے اکٹھا کرنے کے لیے، بتاؤ اس کو کہاں بنا کر کے آئے ہو، کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ اور دوسرا جو سب سے بڑا وزنی اور ہیوی سوال ہے، وان شبابی فیما ابلا، بتاؤ اپنی جوانی کہاں مانگ کر کے آئے ہو، اپنی جوانی کہاں گزاری؟ یہ جوانی انسان کی عمر کا سب سے قیمتی حصہ ہے، جس کے بارے میں خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن سب سے زیادہ سوال جو ہوگا وہ آپ کی جوانی کے بارے میں۔ آپ نے جوانی کہاں گزاری، جوانی کی کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے؟ اور افسوس ہوتا ہے آج کی نوجوان نسل کو دیکھ کر کہ نمازیں تو دور کی بات، قرآن مجید تو دور کی بات، وہ نیکی اور برائی میں فرق کرنا بھول گئے ہیں کہ کیا نیکی ہے کیا برائی۔ ان کو نیکی اور برائی کے فرق کا پتہ نہیں، وہ نیکی اور برائی کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کو نیکی اور برائی کی پہچان نہیں۔ کیا یہ سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا؟ یہ سوال ہر ایک انسان سے، ہر ایک دینوں سے کیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا اور چوتھا سوال، عن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، کہ مال کے بارے میں بتاؤ، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ اور پانچواں سوال، ماذا عمل فیما علم، جس چیز کا تمہیں علم ہو گیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ یہ 5 ایسے سوال ہیں جس کا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ ہر ایک نے ان سوالوں سے گزرنا ہے، اور بھی بہت سارے سوال ہوں، لیکن اس حدیث میں عمر کے متعلق، وقت کے متعلق یہ سوال ہے کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر ہمیں کہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، کہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرم، اپنے جوانی کے وقت کو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، قیمتی سمجھو۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں انسان قربانی دے کر کے، اپنی جان پر جبر کر کے بہت چیزیں کما سکتا ہے، دنیا بھی کما سکتا ہے، آخرت بھی کما سکتا ہے۔ شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کا قبل سقم، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور غنا قبل فقر، اپنے غنا کو، اپنی مالداری کو فقیری کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فراغ قبل شکر، یہ دوسری بڑی چیز ہے کہ اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج یہ بڑی مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے کہ ہم ٹائم پاس کے نام پر بہت سارے کام کرتے ہیں۔ یہ انتہائی بےہودہ سی ہمیں لت پڑ گئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر بیماری مسلط کر دی گئی ہے۔ کچھ ہمارے اپنے بھی اس میں
کیا کہتے ہیں دل کرتا ہے ہمارا بھی کہ ہم پہ یہ بیماری آئے، اور کچھ دوسروں نے مسلط کر دی، ہمارا بھی دل کرتا ہے اور دوسروں کا بھی دل کرتا ہے کہ مسلمان سوئے رہے، اپنے اللہ سے، اپنے احکامات سے غافل، اپنے وقت کو، اپنی فراغت کو، اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے جو حیات قبل موت، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانا۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی بار نقشہ کھینچا ہے۔ قیامت کے دن گناہگار کفار سوال بھی کریں گے تو ان کو دوبارہ زندگی، دوبارہ چانس، دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ حیات، یہ زندگی، یہ پہلی اور آخری ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اس کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانے، اور پھر موت ہر ایک کو پتا ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پتا ہے کہ موت کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ کب، کس وقت، کس لحظے میں، کس جگہ پہ، کس حالت میں موت آ جائے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور جب جیسے موت کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، تو اسی لیے زندگی کی قیمت اسی کو پتا ہوتی ہے جس کو موت کا اندازہ ہوتا ہے کہ موت کہاں بھی آ سکتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، کہیں یہ زندگی بالغ نہ نکل جائے، کہیں یہ زندگی رائے گاہ نہ گنی جائے، کہیں یہ زندگی ہمارے لیے کل قیامت کے دن وبال جان نہ بن جائے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہمیں کرنی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنی ہر ایک مجلس میں تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو یہ کہوں کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا شروع کریں، اپنے آپ کے نظام الاوقات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے لیل و نہار میں وقت کیسے گزار رہے ہیں، کس چیز کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ بے شک 1-2 منٹ ہی صحیح، لیکن روزانہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم اپنے گزرے ہوئے دن کا جائزہ لیں کہ میں نے کس کس چیز کو کہاں کہاں پر کتنا کتنا وقت دیا ہے، کون کون سی چیز ہے جو مفید ہے جس کو میں وقت دے سکا ہوں، اور کون کون سی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ ہے اور مجھ سے وقت لے کر کے نکل گئی ہے۔ ہمیں اپنے نظام الاوقات کا جائزہ لینا چاہیے، ان کو درست کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم اپنی زندگی کا صحیح سمت میں، جسے کہتے ہیں کہ اندازہ بھی لگا سکیں گے۔ اور بندہ یوں تو نہیں ہے کہ نیک ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی انسان خطا سے خالی نہیں، لیکن انسان کو اپنی طرف سے نیکی میں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا اپنا دل مطمئن ہو کہ میں دنیا میں یہ وقت اتنی زندگی گزار کر کے جا رہا ہوں، کل اللہ سے میں اپنے عملوں کے مطابق یہ امید ضرور رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو معاف کر دے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ اور آخر میں صرف چند یہ باتیں عرض کروں گا کہ پاکستان میں بھی اب الحمدللہ اللہ کی کیا اسے ہم کہیں کہ ناراضگی ہے کہ یہاں سال نو کے شروع میں جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ نہیں جیسا۔ جو کچھ بھی ہوا، ہر ایک چیز کا طے نظر، جو بندے ان افعال میں، ان کاموں میں شمار تھے، شامل تھے، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کی غیر مسلموں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی غیر مسلم قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ نہیں میں سوچتا۔ اور پھر یہ جو کام کیے جاتے ہیں نئے سال کے نام پر، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ لازمن فضول خرچی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کون لوگ ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ فضول خرچی کسی بھی معاملے میں نہیں ہونی چاہیے،
اسراف کسی بھی معاملے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بہترین بیانہ وہ امت بنایا ہے، اور ہمیں اپنے معاملات کا پورا خیال کرنا چاہیے، کہیں پہ اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ اچھا نہ کھائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی رہائش اختیار کریں، لیکن فضول خرچی کا، فضول کاموں کا، اسراف کا کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا اخاف علیکم الفقر، مجھے تم پر فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میری امت فقیر ہو جائے گی، مجھے جس چیز کا خوف ہے انتم سطح علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا کما تنافسوا فیہا، کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کھل جائے گی، اور پھر تم اس میں وہ کام کرو گے جو پہلی امتیں کر گزری ہیں۔ آج ہمیں اس حدیث کے تناظر میں اپنے اعمال کا، اقوال کا، افعال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے قیمتی وقت کی قدر کرنے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک ضروری اعلان جماعت کی طرف سے مجھے ذمہ لگایا گیا ہے کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک ہماری مرکزی مسجد مالا تاج جہاں نائی میں جامعہ کے ابتدائی فاضلین میں سے مولانا طاولہ سبیہ ارشاد فرمائیں گے۔ تمام بھائی و وقت وہاں پہنچیں اور خطبہ جمعہ میں شرکت کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.